السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈوز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار حیدری۔ کچھ صحافتی مصروفیات کے سبب کافی عرصہ آپ کے ساتھ بذریعہ یوٹیوب ملاقات نہیں رہی، لیکن ایک اہم خبر کے ساتھ، چونکہ ہم ہمیشہ اہم خبروں کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کا وقت بلا وجہ ضائع نہیں کرتے۔ ناظرین، اہم خبر یہ ہے کہ سابق مشیر قومی سلامتی USA نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم بیرون ملک بغاوت اور اس سلسلے میں اعلیٰ سطحی اقدامات ہوتے رہے ہیں۔ کچھ ملکوں کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے، CNN کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں بہت انکشافات کیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سینئر صحافی اور خصوصاً بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھنے والے متین حیدر صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آیا کیا کیا انکشافات ہیں اور اس کے اثرات بین الاقوامی دنیا پر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ متین حیدر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیا کہیں گے کہ جو جان بولٹن نے اتنے بڑے انکشافات کیے ہیں کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں ایک بھونچال سا آ گیا ہے، اور اب واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ واقعتاً مداخلت بھی کرتا ہے اور سازشیں بھی کرتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ انتظار حیدری صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو گزشتہ کئی عرصے سے لوکل پالیٹکس اور اس ساری کے اوپر فوکس کیے رکھیں، وہ بھی بہت صحیح تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں اپریل، مئی، جون، جولائی کم و بیش 3.5 ماہ ہونے کو ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان بار بار ہر پریس کانفرنس اور جلسے میں جس امریکی مداخلت کا ذکر کرتے رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے دعوے میں سچائی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو جان بولٹن ہے، سابق قومی سلامتی مشیر، سابق امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور CNN میں تہلکہ خیز انٹرویو انہوں نے دیا۔ انہوں نے کسی ملک کا نام لیا، انہوں نے کہا دنیا بھر میں اعتراف کیا انہوں نے کہ بطور مشیر قومی سلامتی وہ صرف اکیلے تو نہیں، لیکن اس میں سابق امریکی صدر ٹرمپ آن بورڈ تھے، ان کی CIA آن بورڈ تھی۔ انہوں نے کہا کو کراتے رہے، اور کو سے مراد یقینی طور پہ ایک بغاوت ہوتی ہے، اور کو کا جب بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پالیٹکس میں تو وہ فوجی بغاوت ہوتی ہے، وہ سویلین بغاوت بھی ہو سکتی ہے، یعنی رجیم چینج از کو۔ تو ابھی تک جان بولٹن کے سٹیٹمنٹ کے اوپر پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پوری پاکستانی سرکار اور پاکستانی اپوزیشن ابھی تک خاموش ہے۔ نہ ہی PTI اور عمران خان کی جانب سے اس جان بولٹن کے تہلکہ خیز انٹرویو کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ آیا، نہ ہی پاکستانی وزارت خارجہ اور نہ ہی پاکستانی حکومت کی جانب سے۔ ہر 5 منٹ بعد جو چھوٹی سی سیاسی خبر ہوتی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی ٹویٹ آ جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر وہ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے رد عمل دیا۔ لیکن یہ آپ نے بہت اچھا کیا، یہ گلوبل سٹوری ہے۔ جس نے آج یہ انٹرویو دنیا کے بڑے بڑے میڈیا نے کیری کیا، الجزیرہ نے کیری کیا، ہندوستان کے اخبارات نے کیا، جاپان، آسٹریلیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، ہر طرف اخبار میں جان بولٹن کا انٹرویو کہ دنیا میں ہم کو کراتے ہیں۔ لیکن اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ٹرمپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کو کامیاب بھی کرا سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے کو ہوئے، اور وہ کو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ منحرفین ڈسیڈنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، اس میں ایران میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں سیریا میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں اور دنیا کے کئی اور ممالک میں ہو سکتا ہے۔ وینزویلا تو بہت ان کے لیے ایک ہاٹ کیک رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جان بولٹن کا انٹرویو، اس کے اوپر پاکستانی پولیٹیکل رہنماؤں کو یقینی طور پہ رد عمل دینا ہوگا۔ مزید تفصیلات جان بولٹن اگر دیں اور اسپیسیفکلی پاکستان کا ذکر کریں تو وہ بھی بہت تہلکہ خیز ہوگا۔ آپ کو صرف یہ یاد کراتے چلیں کہ شروع کے ایام میں جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو اس وقت ان کا لب و لہجہ پاکستان کے بارے میں بہت سخت تھا، اور ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان تیار ہو جائے، امریکہ حملہ کرے گا۔ اس کے اوپر پھر حکومت پاکستان خاصی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی، پھر تھرو ڈپلومیٹک چینلز جو ہے وہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا گیا۔ پھر فائنلی سابق وزیر اعظم عمران خان، یعنی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جب 26 جولائی 2019 کو وائٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات کی
تو عمران خان اور ٹرمپ کے درمیان ایک پرسنل ریپو ڈیولپ ہو گیا تھا. پھر ایک مہینے بعد اس سپٹمبر میں ان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سائڈ لائن پہ ملاقات ہوئی. پھر ان کی سوئٹزرلینڈ میں ان کی ملاقات ہوئی. تو لیکن اب اگر جان بولٹن اس کو کی مزید تفصیلات شیئر کرتے ہیں اور اس میں پاکستان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ اس ان کے انٹرویو کے بعد ایک اور تیل کا خیز پلس ہوگا. لیکن اب لاسٹ میں کہ یہ اس کی تفصیلات مزید آئیں گی کہ کس کس کنٹری میں انہوں نے کو پلان کیا, کتنے کو کامیاب ہوئے اور کتنے ناکام ہوئے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ریاستوں کی پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی, چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں. اس وقت امریکن صدر جو ہیں وہ اسرائیل میں موجود ہیں اور انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے ان کے اس دورے کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جان بولٹن نے جو انٹرویو دیا اور اس وقت جو پریزیڈنٹ یو ایس اے اسرائیل میں موجود ہیں, کیا ان کو ہم آپس میں لنک کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر اپنی دھاک مزید بٹھانا چاہتے ہیں خصوصاً مشرق وسطیٰ میں, جیسے بحرین نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو, یو اے ای نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو, دیگر ممالک بھی جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں. کیا سعودی عرب بھی تسلیم کرے گا؟ کیا اس طرح کی کوئی سازشیں دیگر ممالک کے حوالے سے خصوصاً مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی رکھتا ہے امریکہ؟ جی بالکل, بڑا ہی عام سوال ہے اور موضوع کی جو نبض ہے اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ لیا. دیکھیں امریکی صدر جو بائیڈن, جو ان کی پالیسی مشرق وسطیٰ کے بارے میں پچھلے امریکی صدر ٹرمپ سے قطعاً مختلف تھی. مشرق وسطیٰ کے بارے میں وہ سخت خیالات کے حامل تھے, یعنی وہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور خاص طور پہ جو یمن میں جو کچھ ہوا, جس طریقے سے جارحیت ہوئی, اس کے بارے میں بھی وہ ڈفرینٹ خیالات رکھتے تھے. لیکن یہ ایک انتہائی اہم سمٹ ہونے جا رہی ہے جو اس وقت وہاں پہ ہو رہی ہے اور ان کا یہ پہلا دور ہے. یروشلم میں وہ آئیں وہاں پہ اور اسرائیل کی اعلیٰ ترین قیادت ان کے ساتھ ہے. یقینی طور پہ یہ مشن بھی جو ہے بہت اہم ہے اور اس مشن کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے. جب ہم مشرق وسطیٰ کہتے ہیں تو اسرائیل اور فلسطین سر فہرست آتا ہے. اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا ہے. جو آپ نے اسرائیل کی ریکگنیشن, پہلے تو اسرائیل کے تحفظ کے لیے وزٹ ہے. دوسری بات ہے جن ممالک نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ان کی طرف بھی بائیڈن صاحب زور دیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے. اور انہیں اشارتاً کنایتاً ایران کے خلاف حملے کا بھی اشارہ دیا. یہ بہت بڑی ان کی فاش غلطی ہوگی اور اگر کسی قسم کا ایک محض ڈرون اٹیک یا ایک ایریل اٹیک بھی کروایا گیا تو پورا مشرق وسطیٰ خوفناک جنگ کی لپیٹ میں آئے گا. سعودی عرب کی طرف آتے ہیں. سعودی عرب اور امریکہ کے درینہ تعلقات رہے ہیں. اگین پچھلے ٹرمپ کے دور میں تعلقات انتہائی مضبوط تھے, متحرک تھے اور بہت مؤثر سفارتکاری کی جا رہی تھی. اور جب سے بائیڈن آئے تو تعلقات میں سرد مری, چونکہ بائیڈن جمہوریت اور انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں سعودی عرب میں نہیں ہیں. تو لیکن جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے اس کے حوالے سے MBS یعنی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کئی مرتبہ اشارتاً کنایتاً وہ بات کر چکے ہیں. ان کے دورے بھی ہوئے ہیں, کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو اب یقینی طور پہ اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد انہوں نے ریاض آنا ہے. ریاض میں وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے اور اگر سعودی قیادت مان گئی تو جس طرح آپ نے اپنے سوال میں کہا یہ بہت بڑا مشرق وسطیٰ میں ایک انتہائی اہم ترین جسے کہتے ہیں یہ پیش رفت ہوگی اور یہ ڈیولپمنٹ ہوگی, یہ واقعہ ہوگا کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اس کے بعد پاکستان کے لیے پیچھے کوئی جواز نہیں بچے گا. اور یہ جو سابق وزیر اعظم اپنے آپ کو بہت پرو پاکستانی اور نیشنلسٹ کہتے تھے, ان کے دور میں اسرائیل کے ساتھ پس منظر میں بہت سفارتکاری ہوئی. تو ان کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ اینٹی امریکہ ہیں, یہ بالکل بے بنیاد ہے. ان کا وہ بیانیہ ہے کہ وہ اینٹی اسرائیل ہے, بالکل بے بنیاد ہے. انفیکٹ آج آپ کے اس چینل کے توسط سے عمران خان امریکہ کے لیے کام کرتے رہے, کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے خصوصی ایلچی نے ابھی پچھلے ماہ واشنگٹن میں اہم امریکی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں عمران خان کی جانب سے معذرت, معافی اور خیر سگالی کا پیغام پہنچائے, جو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کی شیر بات کے بغیر پاکستان میں الیکشن جیتنا, اقتدار میں آنا, یہ سب چیزیں ناممکن ہیں. بہت شکریہ سر. صرف آخری بات ہی پوچھوں گا کہ ایک طرف
جو بائیڈن کا دورہ ہے، دوسری طرف پوٹن جو ہے وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں ایران کا، اور وہاں پر روس، ترکی اور ایران اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. یوکرین کے تصویر کے اوپر بھی بات ہوگی اور خطے کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوگی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ذرا سم اپ کیجیے گا. جی، ایک طرف تو یہ والی ڈیولپمنٹ ہے اور دوسری طرف یہ والی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ترکی، ایران اور روس کی جو لیڈرشپ ہے انتہائی اہم ملاقات ہے. یہ بھی خطے کا جو اقتدار کا توازن ہے وہ ظاہر کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکی یقینی طور پہ اسے بھی واچ کر رہے ہوں گے، پاکستان کو بھی واچ کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے بھی بڑا اہم موقع ہے کہ یہ اس ساری ڈیولپمنٹ کو قریب سے دیکھے، کیونکہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہے اس میں اس ایلیمنٹ نے، یعنی پاکستان روس کے تعلقات کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ کو یہ ناگوار گزرا اور حتمی طور پہ پھر یہ رجیم چینج کروایا گیا. یہ بالکل طے کرے گا. آپ نے صحیح بات کہی کہ یوکرائن جو اس وقت دنیا میں 3rd بڑا فوڈ کا ایکسپورٹر ہے، تو یقینی طور پہ فوڈ اور انرجی کا، اور یورپ میں اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں انرجی اور خوراک کے حوالے سے اس وقت انتہائی تشویش اور فکر لاحق ہو چکی ہوئی ہے کہ یوکرائنی گندم نہ پہنچی اور یوکرائنی انرجی نہ پہنچی تو اس کے دنیا کے اوپر بڑے خوفناک اثرات مرتب ہوں گے. اس سمٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، رشین، ایرانی اور ترکی کے صدر یقینی طور پہ بڑے اہم فیصلے کریں گے جن کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ متین حیدر موجود تھے جو خصوصاً بین الاقوامی امور پر گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بہت سے اہم انکشافات کیے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بہت تبدیل ہو رہا ہے. اس تمام صورتحال کو ہمارے سیاستدانوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس تمام صورتحال میں پاکستان کا معاشی اور داخلی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے. اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.